اچھا اسم کی پھر دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ معرفہ۔ اور نکرہ کسی خاص عام شخص ہو، چیز ہو، جگہ ہو، عام۔ معرفہ کی مثال جیسے زید خاص مرد کا نام ہے، اور نکرہ کی مثال جیسے رجل، کوئی ایک مرد، کوئی بھی ہو سکتا ہے، رجل مرد ہو سکتا ہے کوئی بھی۔ معرفہ کی پھر 7 قسمیں ہیں، جو خاص ہم کہتے ہیں نا کہ خاص چیز، جگہ یا نام، اس کی پھر 7 قسمیں۔ سب سے پہلی قسم علم ہم اس کو کہتے ہیں۔ علم جو کسی نام پر دلالت کرے، خاص نام پہ، جیسے زید خاص نام ہے، صحیح ہے، پاکستان خاص نام ہے، کراتشی خاص نام ہے۔ اسی طرح ضمیر پھر اسے کہتے ہیں جو اسم کی جگہ استعمال، انسٹیڈ آف ناؤن، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں پرونون، کہ جو اسم کی جگہ استعمال ہو، جیسے کہ انگلش میں ای، شی، اٹ وغیرہ ہے، اور یا عربی میں ہوا، ہما، ہم، جس پہ بھائی نے آپ پوری وضاحت کر دی کہ ہوا ایک مرد کے لیے، ہما 2 مردوں کے لیے۔ اس پہ ہم پھر مستقل بات بھی کریں گے۔ تیسرا ہے اس میں اشارہ۔ اس میں اشارہ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے کہ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ ابھی ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، اس ھذا کی طرف ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے۔ چوتھی چیز ہے موصول۔ اس میں موصول اس اسم کو کہتے ہیں جو جس کا کوئی نہ کوئی صلہ ہوتا ہے، یعنی جو پیچھے اس کا کوئی اسم ذکر ہو یا فعل ذکر ہو، یہ آگے اس کی مزید وضاحت کے لیے آتا ہے، جیسے الذی، الذین، قرآن میں کئی جگہوں پہ آپ کو یہ نظر آئے گا انشاءاللہ۔ وہ اس پہ جب یہ اس کا مستقل ٹاپک آئے گا، اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ منادہ جس سے کسی چیز کی طرف آواز دی جائے، جیسے کہ یا ولد، اے لڑکے، یا رجل، اے مرد، یا زید، اے زید، تو یہ کیا ہے؟ منادہ ہے۔ معرف باللام۔ معرف باللام اسے کہتے ہیں جو اسم ہو اس پہ الف لام داخل ہو، اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ جیسے کہ رجل ہے، یہ عام ہے، لیکن اس پہ جب ہم الف لام داخل کریں گے تو الرجل ہو جائے گا، خاص مرد ہو جائے گا۔ جیسے انگلش میں ہم دا لگاتے ہیں نا کسی چیز کے ساتھ، بک ہے، عام ہے، لیکن دا لگا دیا دا بک تو کیا ہو گیا؟ خاص بک ہو گیا۔ تو اسی جیسے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرف باللام۔ اور 7ویں قسم ہے مذکورہ بالا جتنے بھی قسمیں ہیں یہ 6، اس میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یعنی کہ ان سب میں سے کسی ایک کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو وہ عام چیز کیا بن جائے گی؟ خاص بن جائے گی۔ جیسے کتاب ہے، صحیح، یہ کیا ہے؟ عام ہے، نکیرہ ہے، کوئی ایک کتاب، اس پہ ہم الف لام لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ الکتاب، خاص بن جائے گا۔ اب رجل ہے، یہ کیا ہے؟ عام ہے، ہم اس کے ساتھ یا لگائیں گے، منادہ، یا رجل، تو یہ کیا بن جائے گا؟ خاص بن جائے گا۔ اسی طرح ضمیر ہے، کتاب ہے، ہم اس کے ساتھ ضمیر کوئی لگا دیں گے، کتابہ، اس کی کتاب، یہ کیا بن جائے گی؟ خاص بن جائے گی۔ مثلا کسی ایک کی طرف بھی مضاف ہو، اب غلام ہے، عام ہے، کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے، لیکن آپ زید کی طرف اس کی نسبت کرو گے، غلام زید، زید کا غلام، کتاب زید، زید کی کتاب۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ 7 قسمیں کس کی ہیں؟ معرفہ کی ہے۔ اور معرفہ پھر کس کی قسم ہے؟ اسم کی۔ اسم پھر کس کی قسم ہے؟ کلمہ کی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسری چیز ہے نکرہ۔ نکرہ اسے کہتے ہیں جو عام ہو، صحیح، کوئی ایک یا ایک کا ترجمہ جب ہم کریں گے عربی میں کہ مطلب رجل، تو ہم یہ نہیں کہیں گے مرد، بلکہ ہم کہیں گے کوئی ایک مرد یا ایک مرد۔ اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ذاتی اور ایک ہے صفاتی۔ ذات مطلب جو کسی ذات پر دلالت کرے، جیسے فرسن، گھوڑا، انسان، انسان۔ اور صفت جو اس ذات کی کوئی نہ کوئی صفت بتائے، قبیح، برا، حسن، اچھا، خوبصورت، جیسے کہ زید حسن، رجل حسن، کیا ہے؟ خوبصورت مرد، رجل صالح، نیک مرد۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کیا ہو گیا؟ نکرہ کی مثال ہو گئی۔